السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ دوستو، اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، منافق ہیں، تو ان کے لیے یہ قرآن تکلیف دہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جادو جو ہے اگر کسی پر ہو جائے تو وہ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ جادو کے توڑ کے لیے آپ کو طریقہ بتلا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بتایا کہ آج رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو اس کے مثل پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے سورۃ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 30ویں پارے کی آخری دو سورتیں ہیں، ان کے مطلب بتلایا۔ تو میرے بھائیوں، صحیح نسائی شریف کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا بتلا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورتیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور دوسری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ صورتیں بتلائیں۔ جب آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ اس سے پہلے اپنی تکلیف کے لیے مختلف دعائیں وغیرہ پڑھتے تھے، پھر سب کو چھوڑ دیا، صرف انہی دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا لبید بن عاصم یہودی نے، تو ایک لڑکے کے ذریعے، چھوٹا بچہ تھا، اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے بال اور کنگھی کے دندانے وہ منگوائے گئے۔ پھر ان دونوں چیزوں کو ایک تانت کے اندر ایک دھاگے کو 11 گرے دی گئیں، اس میں 11 سوئیں بھی ڈالی گئیں، اور ایک موم کا پتلا بنایا گیا، اس میں چبو دی گئیں۔ پھر اس کو ایک کنویں کے اندر کھجور کے پھل کے جو گابا ہوتا اس کے اندر رکھ کے، کنویں کے اندر نیچے پیندے میں رکھ کر اس پر ایک پتھر رکھ دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جادو ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس نے بتایا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما۔ تو مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے، جادو کے اثرات شروع ہو چکے تھے۔ تو صحیح بخاری مسلم میں ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، اس نے آ کر بتلایا، 2 فرشتے نازل ہوئے، بتلایا کہ اسے کیا ہے۔ ایک نے کہا، سوال کیا، دوسرے نے کہا اس کے پر جادو ہو چکا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ کس چیز میں کیا ہے؟ اس کے بال اور کنگھی لے کر
اور پھر ایک موم کا پتلا بنا کر پھر اس کے کھجور کے پھل کے اندر اس کو رکھ کے اور اس کنویں فلاں کے کنویں کے پیندے میں رکھا ہے، اس پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے بتلانے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج کر وہ چیزیں منگوائی گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ یہ 11 آیات ہیں دونوں صورتوں کی، تو ایک ایک کر کے جب اللہ کے رسول پڑھتے گئے تو وہ گریں کھلتی گئیں اور سوئیاں اس موم کے پتلے سے نکلتی گئیں، اور آپ جکڑ بندی سے اس طرح آزاد ہو گئے جس طرح آپ پر بہت زیادہ بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو یہ فلق اور ناس آپ نے پڑھی، اس سے جادو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو مسلسل پڑھتے رہے، رات سوتے وقت سورہ اخلاص بھی ساتھ ملاتے، ان تینوں صورتوں کو ایک ایک بار پڑھ کے اس طرح ہاتھ پر پھونک مارتے، سر پر ہاتھ، پھر چہرے پر، پھر سینے پر، پورے جسم تک جہاں تک ہاتھ پہنچتا اس کو پھیرتے رات سوتے وقت۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ مرض وفات، وہ آخری دن جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، وہ حالت آ گئی، آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، 2 انسانوں جتنا بخار تھا، اس وقت میں یہ صورتیں پڑھتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر پھونک مارتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی آپ پر پھیر دیتی، کیونکہ میرے ہاتھوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں زیادہ برکت تھی۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو مسنون جو صورتیں 2 جادو کے توڑ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور اس سے جادو ٹوٹ گیا تھا، یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اس میں خاص کر من شر الوسواس الخناس یعنی خناس، یہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، یعنی گرہوں میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے اللہ محفوظ فرما، جادوگرنیاں جو ہیں جادوگر، ان کی اس سے پناہ مانگی گئی ان صورتوں میں، حسد سے بھی۔ تو میرے بھائیوں، پناہ طلب کرنے والے جتنے بھی اچھے الفاظ سے پناہ طلب کر سکتے ہیں، یہ 2 صورتیں ہیں۔ اگر اس کو عقیدے سے پڑھا جائے اور صحیح الفاظ کے ساتھ اور اس کا ترجمہ سمجھتے ہوئے تو انشاءاللہ اس سے جادو ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہے، تلفظ قرآن بھی کمزور ہے، معنی میں سمجھنے میں بھی کمزوری ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اس کو 2 بار پڑھا، یعنی ایک بار پڑھا 11 آیتیں تو جادو ٹوٹ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو عقیدہ بھی کمزور ہے، تلفظ بھی کمزور ہے، اور اس لحاظ سے ہمیں زیادہ بار پڑھنا پڑے گا، کثرت سے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک امام مسجد تھا، حافظ قرآن تھا، وہ مسجد کے اندر قرآن پڑھاتا تھا، کسی نے اس پر جادو کروایا، 15 سال گزر گئے، اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ اکثر بیمار بھی رہتے تھے۔ تو وہ ایک عامل کے پاس گئے، اس نے اپنے علم کے مطابق اس پر کچھ پڑھا اور پھر ان کے پاس جو چیزیں تھیں، موکل تھے، اس کے ذریعے معلومات کی، اور اس کے جو اندر جنات تھے ان سے پوچھ کر، تو انہوں نے گویا ایک استخارے کی شکل بتائی کہ میں نے استخارہ کیا ہے، آپ پر جادو ہوا ہے، آپ اس طرح کریں، میں تو اب اس کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ اکثر بیمار رہتا ہوں اور مجھ سے عمل بھی نہیں ہو رہا، آپ سندھ میں فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں گاؤں میں فلاں جگہ، وہاں ایک آدمی ملے گا، آگ اس نے جلائی ہوئی ہوگی، اس کے پاس بیٹھ گئے، اور بھی لوگ ہوں گے علاج کرانے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، وہ تمہارا علاج کر سکتا ہے۔
آپ پر بہت سخت جادو ہوا ہے۔ وہ اس ڈریس پر پہنچ گئے، جب اس کے قریب گئے تو اس نے اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ دیکھو جادو کا ڈسا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا اس نے کہا حضرت صاحب میرا علاج کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا تم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہو، قرآن کو مانتے ہو، لہٰذا تم قرآن کے ذریعے علاج کرو، ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ وہاں سے مایوس ہوئے، واپس آئے، پھر ایک اور عالم کو بتلایا تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، جو بھی پریشانی آئی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، آپ نے فلق ناس پڑھی تھی، آپ کا جادو ختم ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یقین ہے آپ پر جادو ہے تو آپ اس کو کثرت سے پڑھیں۔ تو اس عالم نے اسے بتلایا کہ آپ اس طرح کریں، رات کے وقت وضو کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیں، اس کو کثرت جتنا پڑھ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جب نیند آ جائے سو جانا، لیکن مسلسل کوئی 20-21 دن اس عمل کو کرو، اس سے بہتر 40 دن کرو۔ تو خیر اس نے اس کی بات مانی کہ کسی کو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھنے سے الف لام میم کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں تو اس نے کہا تم بار بار قرآن پڑھو، تمہیں اور کچھ حاصل نہ بھی ہوا، شفا نہ بھی ملی تو کیا ہوگا، تمہیں نیکیاں مل جائیں گی، تو لہٰذا پڑھیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ نے کے قرآن میں شفا ہے۔ تو اس نے اسی طرح کیا، عشاء کے بعد بیٹھ جاتا ہے، 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، تیسرے دن ایسا ہوا کہ کسی نے آپ پر مسجد کے اندر، وہ خود امام مسجد تھا، وہ مسجد کے اندر پڑھتا تھا، اور گھر میں اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے گھر میں پڑھیں، جتنا پڑھ ہوتا ہے پھر سو جائیں۔ تو مسجد میں جا کر اس نے مسجد میں ان صورتوں کو فلق اور ناس کو پڑھنا شروع کیا، کثرت سے پڑھتے رہے، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن کسی نے خون کی بالٹی آپ پر گرا دی، خون کی بالٹی گرا دی، تو بڑا پریشان ہوا، پڑھنا چھوڑ دیا۔ گھر آیا تو آ کر اس نے اپنی بیوی کو بتانا تھا، دیکھا تو اس کی بیوی پر بھی کسی نے خون گرایا ہوا تھا، دونوں پریشان ہیں۔ لیکن وہ آپس میں کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم نے یہ عمل شروع کیا ہے، اس کے اثرات اچھے ہیں یا برے ہیں، کچھ اثرات ہو رہے ہیں، پڑھنے سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ہم چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا تھا، تو اس میں نبی کی ہر سنت طریقے میں خیر ہی خیر ہوتی، تو ہم نے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا، چاہے رکاوٹ آئے، انشاءاللہ ہمارے لیے کچھ بہتری ہوگی۔ اگلے دن پھر پڑھا، پھر 5ویں 6ٹھے دن ایسا ہوا کہ وہ جو سندھ والا جادوگر تھا وہ آیا، وہ مسجد میں امام مسجد تھا، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا صبح کے وقت، وہ صبح وہاں اس کے پاس آیا اور اس کے پاس آ کر کہتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسی غلطی کہ میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے علاج نہیں کیا، تو آپ کی مرضی، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہے کہ بھائی آپ کسی اور سے علاج کرا لیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، یا کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، تو مریض کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے آپ نے میرا علاج نہیں کیا تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اس میں ناراضگی والی بات ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے معاف کرتے ہیں، آپ کو سب کچھ بتلاتا ہوں، دراصل میرا قصور ہے، غلطی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، اب بتائیں۔ اس نے کہا کہ آج سے 15 سال پہلے تمہارا فلاں رشتہ دار آیا تھا، اس نے کچھ پیسے مجھے دیے کہ اس مولوی صاحب پر جادو کرنا ہے، اس حسد کی وجہ سے یا تمہارے ساتھ کوئی مخالفت تھی تو میں نے رقم لی اور تم پر جادو کیا، تو اتنے سالوں سے جو آپ کو پریشانی ہے یا اولاد نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے کہ میں نے جادو کیا ہوا تھا، میں جنات کو بھیجتا تھا اور وہ تمہارے درمیان یہ چیزیں رکاوٹ پیدا کرتے تھے
کہ آپ کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد میں رکاوٹ تھی یا دیگر بیماریاں جو تھی انہی چیزوں کی وجہ سے تھی، جادو کے اثرات تھے۔ اب میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی چیزوں کو واپس لے جاؤں گا اور آپ کو اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آپ ان چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دیں تو میں وعدہ کر دوں آج کے بعد میں جادو بھی نہیں کروں گا، اس جادو کے اثرات جو ہیں جو چیزیں ہیں اپنی واپس لے جاؤں گا۔ تو میرے بھائیو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن بعد میں کچھ وہ پڑھتا رہا، فارسی طور پہ تھوڑا کم کر دیا اس نے، تو اس طرح وہ صحت یاب ہو گیا، اللہ پاک نے اسے اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیو یہ تو ہوا مصنون طریقہ، اگر جادو ہو جائے تو یہ فلک اور ناس جو ہیں یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں۔ اب جو عام لوگ ہیں یا ہم بھی ان کی نقل کرتے ہوئے میں نے بھی بعض مریضوں کو یہ عمل بتلایا ہے کہ فلک اور ناس کو پڑھنا کس طرح ہے۔ قل اعوذ برب الفلق جو ہے اس کو دونوں مٹھیاں اس طرح بند کر کے 11 بار اس کو پڑھنا ہے صبح کے وقت، پھر 11 بار پڑھ کے مٹھیاں کھول دینی ہے، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ اتنی آیت ہے سورہ رحمان کی، تو اس کو 7 بار پڑھنا ہے، پھر مٹھیاں کھول کے اس کو پڑھنا ہے، پھر مٹھیاں بند کر لینی ہے اور 11 بار قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے، 11 بار مٹھیاں بند کر کے۔ تو یہ عمل صبح بھی کرنا ہے، دوپہر بھی اور شام بھی۔ تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ آہستہ آہستہ جس پر جادو ہے وہ جادو ایسا ایسا ختم ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا، جو اس کے بد اثرات باڈی پر جسم پر ہیں وہ ایسا ایسا کم ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے کئی مریضوں کو یہ بتلایا ہے اور اس کے بڑے اچھے اثرات رونما ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کو بتلایا کئی سال سے جادو تھا، اس کی ایک ٹانگ بھی کام نہیں کر رہی تھی، اس نے کہا کہ میری ٹانگ میں اس طرح کسی نے کیل ٹھوکے ہوئے، کیل 5 کیل محسوس ہوتے ہیں۔ تو میں نے اسے بتلایا تو اس نے پڑھنا شروع کیا، ساتھ اسے میں نے کچھ دم والا پانی بھی دیا، دم والا پانی، یہ اس میں سورہ فاتحہ ہے، فلق ناس ہے 3 بار، آیت الکرسی ہے اور کچھ 2 صورتیں اور بھی ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 ہے۔ یہ بھی جادو کے توڑ کے لیے بہت ہی مفید ہے، اس کو 3 بار پڑھنا چاہیے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 غالباً فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْدِلُهُ 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 إِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ آیت ہے، اس میں ان اللہ سیبدلُ، بے شک اللہ اس جادو کو باطل کر دے گا، یہ 7 بار کلمہ کہنا ہے، الفاظ کہنے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس کو یہ بھی جادو کے لیے بہت ہی مفید ہے، توڑ کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے ان دونوں کو خصوصاً بیان کیا ہے، اس سے جادو ختم ہو جاتا ہے، اور پانی پر پڑھ کر پلایا جائے تو اس سے بھی ختم ہوتا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں اور فلق ناس، اس کو اہتمام سے صبح شام پڑھنا چاہیے، اس سے جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک اور دوا بتلا دیتا ہوں، موطا امام مالک کے اندر کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہ کبائر تابعین میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے لیکن ملاقات ثابت نہیں، اس لیے کبائر تابعین میں سے ہیں۔ یہ یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، تو کہتے ہیں میں جب مسلمان ہوا تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ان کا عالم مسلمان ہو گیا ہے، تو انہوں نے جادو کر کے مجھے گدھا بنا دینا تھا۔
اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو مجھے جادو کر کے گدھا بنا دیتے. تو یہ کلمات میں صبح شام 3 بار پڑھتا تھا. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے آپ یہ کلمات ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من وبکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. تو میرے بھائیو یہ کلمات ہیں، موطا امام مالک میں صحیح سند سے موجود ہے. اب اس کو بھی صبح دوپہر شام یا صبح شام اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بھی بڑے اثرات ہیں. میں نے علاج کے دوران کئی مریضوں پر جب اس کو کثرت سے 11 بار پڑھا مریض پر، تو بیٹھا مریض بے ہوش ہو کر گر بھی جاتا تھا. اتنے اچھے اثرات ہیں. اور اس کے بھی بہت واقعہ ہیں. ایک مدرسے کا واقعہ بھی ہے. ایک عالم نے بتلایا کہ وہاں کوئی 100-150 جن ایک یہودی جادوگر نے بھیجے ہوئے تھے مدرسہ فیل کرنے کے لیے. تو وہاں اس کا عمل کثرت سے سارے طالب علم کو کہا گیا اس کو بار پڑھو. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اتنے اثرات ہوئے، حتیٰ کہ وہ جنات جو ہیں زخمی ہونا شروع ہو گئے، بیمار ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے کسی لڑکے کی میں آ کر اس نے کہا کہ آپ ان کو پڑھنا چھوڑ دیں، ہم اس مدرسے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ان کے جو سینئر استاد تھے ان کے مشورے سے کہ ہم اس کو پوچھ کر اس سے بتائیں گے، تو انہوں نے کہا ابھی اور پڑھو. تو انہیں اور زیادہ تکلیف ہوئی. پھر انہوں نے پھر کسی بچے میں آ کر پھر باتیں کی کہ ہم چلے جاتے ہیں، آپ خدا کے لیے چھوڑ دیں. تو اس نے کہا بھائی اس طرح انہیں کہیں کہ آپ نے ہمارے مدرسے کو فیل کرنے کے لیے اتنے عرصے ہمیں تکلیفیں دی ہیں، تو آپ نے تکلیفیں کیوں دی ہیں؟ آپ جادو کے ذریعے آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن ہمیں تکلیف ہوئی ہے. اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ہماری طرف سے نہیں ہے، جس نے آپ کو بھیجا ہے چاہیے کہ اس کو جا کے تکلیف دو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے. تو جب اس عالم نے اسے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اتنے لوگ ہیں آپ، تو آپ اس جادوگر پر اچانک حملہ کر دیں تو تاکہ آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں، تو ہمیں آپ مہلت دیں، ہم 1 گھنٹے تک چلے، آپ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں. پھر وہ جہاں وہ جادوگر جو تھا اس کا پتہ کیا تو پتہ چلا وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی ہڈیاں تک اس نے توڑ دی ان چیزوں نے. تو میرے بھائیوں، اور یہ جو فلک ناس میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سے عام لوگ کہتے ہیں اگر پتہ چلتا ہے کسی کو کہ اس پر جادو ہوا ہے، تو اگر عشاء کے بعد 41 بار دونوں صورتوں کو روزانہ عشاء کے بعد 21 دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں جادو کے ذریعے اس انسان کو تکلیف دے رہی ہیں، بیمار کر رہی ہیں، یہ پلٹ کر جادو کروانے پر چلی جائیں گی. جس نے جادو کروایا اس پر پلٹ جائیں گی، وہ بیمار ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے جس نے جادو کروایا ہے، تاکہ اس سے بھی پتہ چلے کہ کیسے کروایا جاتا ہے، کسی کو تکلیف کس طرح دی جاتی ہے. تو اس کو پڑھنے میں میرے بھائیوں کوئی نقصان، کوئی غلط بات نہیں ہے، ہمارا حق بنتا ہے اور ہمیں ثواب ملے گا. عشاء کے بعد وضو کر کے بیٹھ جائیں. اگر آپ کو کوئی ڈر خوف ہے کہ وہ چیزیں آپ کو نقصان نہ دے دیں تو آپ کمرے میں وضو کر کے بیٹھ جائیں اور آیت الکرسی کا ایک دائرہ لگا لیں. ایک پوائنٹ شروع کر کے اس طرح پورے کمرے کا اس طرح دائرہ لگا لیں، جہاں سے شروع کیا ہے وہاں رکنا ہے. 1 چکر پورا کر لیں یا 2 چکر پورے کر لیں، وہیں یہاں سے شروع کی ہے آیت کی وہیں اس کو روک دینا ہے. یہ دائرہ بن جائے، یہ حصار بن جائے گا، وہ چیز اندر آ کر مزید آپ کو تکلیف نہیں دے گی. تو ہمیں اس طرح ڈیلی وضو کر کے بیٹھنا ہے. 41 بار ان دونوں صورتوں کو دونوں کو پڑھ کے ایک گننا ہے، ایک شمار کرنا ہے. تو میرے بھائیو انشاءاللہ 21-22 دن کے اندر آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی. وہ جس نے جادو کروایا ہے وہ بیمار ہو جائے گا، وہ اس تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. تو میرے بھائیو، جادو کا علاج مصنوع طریقہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، فلک ناس ان دونوں صورتوں سے آپ نے اپنا علاج کیا تھا. جبرائیل کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کو بتلایا تھا. تو ہمیں بھی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو انشاءاللہ
زندگی رہی تو اور بھی آپ کو اس طریقہ بتلائیں گے۔ تو میرے بھائی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دین اسلام یہ چینل ہے اور انشاءاللہ اس پر کتاب و سنت کے مطابق ہی آپ کو بتلایا جائے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کروائیں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کہیں، لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو جہاں تک ہو سکے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ یہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔